وقت ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا قاضی شاہ ابو اللیث غضنفر علی قریشی اسد ثنائی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، صدر نشین تولیتی انتظامی کمیٹی حضرت سیدنا سید خواجہ حسن برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تشریف فرما ہے، اور ہمارے لیے یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے کمیٹی کے محرک ممبر عالی جناب شمس الدین صاحب بھی ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ بڑی محبت والے لوگ ہیں، اور جب بھی ہم خصوصی طور پر بچوں کی ہمت افزائی کے لیے ہمارے صدر صاحب کو دعوت دیتے ہیں، بلا تعامل آپ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہیں، یہ آپ کا بڑاپن اور تمام حفاظ اور علماء سے محبت ہے، چونکہ آپ کی نسبت بھی ایک ایسے ہی گھرانے سے ہے جہاں سے روشنی کی شمع، نور کے علم کی شمع پھوٹی ہے، تو آپ یقیناً حفاظ، علماء اور اس لائن کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بڑا پیار اور بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ بھی ایک بڑے عالم دین ہیں، نہ صرف عالم بلکہ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ اب چونکہ میں نے یہ رات کوشش کی ہے کہ جلسہ وقت پر ختم ہو جائے، لیکن پیرنٹوں کا دیر سے آنا، جلسے کا تھوڑا سا دیر سے شروع ہونا، صرف ایک چند نام باقی رہ گئے ہیں بچیوں سے، التماس ہے کہ اگر نہ بلایا جائے تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ سب کو مدعو کیا جائے گا، لیکن تھوڑا سا اپنی تقریر کو مختصر فرما دیں۔ اور ایک بات یہ کہہ دوں کہ چونکہ اس مہینے میں سفر پہ تھا، اس لیے جتنی بھی بچیاں تقریر کر رہی ہیں سب اس سال جنہوں نے مدرسے میں ایڈمیشن لیا، پرانی کوئی بھی بچی نہیں ہے، اور جنہوں نے صرف 4 دن میں تقریر کی تیاری کی، صرف 4 دن، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات۔ میں جمعرات کے دن حیدرآباد آیا، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ہفتے کے دن مدرسے میں پہنچ کر اساتذہ سے یہ مشورہ کیا کہ کسی بھی طریقے سے ہو لیکن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ختم نہ ہو، اسی مہینے میں جلسہ یہ کرا دیجئے۔ تو صرف 4 دن میں ان بچوں نے اتنی محنت کی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ بس بلا وقت لیے میں تمام آنے والے اپنے مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل بچے کچھ مختصر اب رہ گئے ہیں، اگر ان کو ترک کر دیا جائے تو ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی، اس لیے ان کو جلدی جلدی بلا دیتے ہیں۔ ان کے بعد جو ہے صدر محترم کی تقریر ہوگی، اور اس کے بعد تناول طعام کا بھی یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے۔ سبھی حضرات آپ لوگ جو بیٹھے ہیں نا، اماں آپ لوگ بھی تھوڑا جاگنے کا ثبوت دے دو۔ جاگنے کے ثبوت دینے کا مطلب یہ ہے آپ بچوں کی ہمت افزائی کے لیے آئے نا، آپ بچوں کی بات غور سے سننا، اور جو سمجھ میں آئے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ بولتے رہنا، تاکہ بچوں کو یہ معلوم ہو کہ میں مردہ قوم نہیں، زندہ قوم کے سامنے ہم کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں، اس کا احساس آپ دلائیں۔ عائشہ اختصار کے ساتھ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم سامعینوں،
الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میں نے ابھی آپ سب کے سامنے ایک پوری سورت کی تلاوت کر دی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چکلی زمین، اٹھتا سمندر، اونچے پہاڑ، بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے. پھر ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام بندے کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں. شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور اپنے وقت پر ڈوبتے ہیں تو بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے، اسے کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہاں سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں، جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو کائنات کا نظام اس اچھے ڈھنگ سے نہ چلتا. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا. اگر دونوں میں یعنی آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو دونوں ٹوٹ جاتے. جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہتے، کسی بھی ادارے کے کئی صدر نہیں ہوتے تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم سامعین و سامعات، ہماری یہ باوقار مجلس اپنا کئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ کیا لوگ ہمیں بیوقوف نہ کہیں گے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہاں کے کئی صدر مانتے ہیں. کوئی باپ، بیٹا، روح القدس کے نظریہ تراشے ہوئے تو کوئی ہزاروں دیوی دیوتاؤں کو پرمیشور کا سانجی بناتا ہے. مگر بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ انہیں بیوقوف کہنے سے ہچکچاتے ہیں. موقر خواتین، عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے. اگر اس میں ذرہ برابر بھی شکوک و شبہات پیدا ہوا تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. ہماری ساری زندگی کی نیکیاں اور عبادتیں رائے گاہ اور بیکار ثابت ہو سکتی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ مکی بس ہے ماشاء اللہ. وقت کی قلت ہے اس لیے مکمل طور سے طالبہ کو وقت نہیں دیا جا رہا ہے. اب میں اسی